سبحان پاک ہے وہ ذات الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس ذات نے اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام بیت اللہ سے الی المسجد الاقصی دور مسجد یعنی مسجد اقصی یا بیت المقدس مسجد تک سفر کرایا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور وہ مسجد اس کے ارد گرد کے سارے علاقوں کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والی ذات بھی ہے اور دیکھنے والی ذات بھی ہے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات مبارکہ کے اندر واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج کب پیش آیا، کب یہ واقعہ ہوا؟ دوسرے نمبر پر واقعہ معراج جسمانی ہوا یا روحانی ہوا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک، یہ روح مع الجسد، یعنی آپ روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں تک تشریف لے گئے، یا بغیر جسم کے روحانی طور پر، یا جس کو خواب بھی کہا جائے۔ تیسرے نمبر پر اس واقعہ کے خاص خاص جزیات کیا ہے، کیا کیا واقعات معاملات پیش آئے، اور چوتھے نمبر پر اس واقعہ معراج کے اندر اس امت کے لیے کیا خاص انعام عطا کیا ہے۔ 27 رجب جو زیادہ مشہور محقق قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ واقعہ معراج پیش آیا۔ تو آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر یہ روحانی ہے یا جسمانی؟ تو اس کے لیے ایک عام سا ضابطہ یہ سمجھے، روحانی معراج سوتے ہوئے انسان آسمانوں پر چلا جائے، سوتے ہوئے انسان پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، سوتے ہوئے انسان وزیر اعظم صدر بن جائے، سوتے ہوئے انسان تانے کے سلاخوں کے پیچھے چلا جائے، اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ کسی کے سامنے کہیں گے رات کو خواب کے اندر میں بادشاہ تھا، ملک پاکستان چلا رہا تھا، اس کو کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا آپ تو صرف یہاں کے بادشاہ تھے، میں پوری دنیا کا بادشاہ بنا ہوں، وہ آپ سے 2 گنا زیادہ چھوڑے گا۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خواب کے اندر انسان بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں جی آج میرے پاس فلاں قسم کی گاڑی ہے، صبح اٹھتا ہے تو پھر وہ سواری کے لیے بھی گاڑی نہیں ہوتی، بازار جانے کے لیے بھی گاڑی نہیں ملتی۔ تو تعجب اور معجزہ اور حیرت میں ڈالنے والی بات تب ہوگی کہ جب عام انسان وہ کام نہ کر سکے اور کوئی کر کے دکھا دے تو سامنے والوں کو تعجب ہو، جی باقی یہ کام تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر انہوں نے کر لیا تو بڑی تعجب کی بات۔ دوسرے نمبر پر گزشتہ ادوار کے اندر، گزشتہ دور کے اندر واقعہ معراج کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہوئے ہیں، لیکن آج اس سائنسی دور کے اندر وہ اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک اعتراض
کہ جی واقعہ معراج اللہ نے زمینوں سے اللہ کے پاک پیغمبر کو عرش معلیٰ تک، اور عرش معلیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، یہ کیسے چلیں گے؟ ہم نے آج تک آسمان دیکھا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، تو کیسے آسمانوں سے اوپر چلیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج تک دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ کی سائنس ہر نئے دن جب صبح جاگتی ہے تو کہتی ہے آج سائنس نے یہ تحقیق کر لی کہ دنیا کے اندر ایک نئی مخلوق نکل آ گئی، خوربین سے دیکھ لیا، دوربین سے دیکھ لیا، زمین کے نیچے نئی مخلوق آ گئی۔ آپ نے تو ابھی تک زمین کے کونے نہیں معلوم کیے، تو آپ آسمان کو کہاں سے معلوم کریں گے کہ آسمان ہے یا نہیں؟ جی زمین سے انسان کچھ بلندی پر چلا جائے تو اوپر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں آکسیجن نہیں ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر کیسے چلیں گے؟ تو جب آپ کے اس دور کے اندر ایک عام آدمی اٹھ کر وہ سفر کر کے چاند، مریخ، زہرہ تک جا سکتا ہے اور وہ اپنے انتظامات لے کے جا سکتا ہے، وہاں ہفتہ مہینہ رہ کر واپس آ سکتا ہے، تو کیا اللہ اپنے پاک پیغمبر کو زمینوں سے اٹھا کر آسمان تک نہیں لے کے جا سکتا؟ آپ خلا کے اندر آکسیجن کا انتظام کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ اپنے نبی کے لیے خلا کے اندر آکسیجن کا انتظام نہیں کر سکتا؟ اتنی تیز رفتار سواری کہ جہاں اللہ کے پاک پیغمبر کی نگاہ لگی وہاں تک ان کی سواری چلی گئی۔ اتنی تیز رفتار سواری کہاں سے آ گئی؟ تو آج کے دور کے اندر آپ کے پاس ایسے پیمانے نکل آئے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو زمین کی روشنی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل روشنی سفر کرتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ۔ جو آپ کی روشنی اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے، تو اس روشنی کو جس اللہ نے بنایا اسی اللہ نے محمد الرسول اللہ کے لیے براق اور معراج کا انتظام فرمایا، تو کیا اس سے وہ اللہ سفر نہیں کرا سکتا؟ آپ کا سیٹلائٹ اور دیگر کئی راکٹ یہاں سے اڑ کر آسمانوں تک جاتے ہیں اور مہینے مہینے رہ کر واپس آپ کے پاس پہنچتے ہیں، تو کیا اللہ کے پاک پیغمبر نہیں جا سکتے؟ تو یہ سفر ہوا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمینوں سے آسمانوں تک بلایا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا ہے 2 حصوں کے اندر۔ ایک حصہ ہے معراج، اسرا، اور ایک ہے معراج۔ اسرا کہتے ہیں بندے کا رات کے حصے میں چلنا، اور معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بیت اللہ سے جو سفر کیا مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین تک، یہ سفر اسرا کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے 7 آسمان اور اس سے اوپر کا سفر یہ معراج کہلاتا ہے۔ یہ جو بیت اللہ سے سفر تھا مسجد اقصی تک، یہ براق پر ہوا، اور مسجد اقصی سے 7 زمین اور 7 آسمان اور اس سے اوپر کا جو سفر ہے یہ معراج سیڑھی نما اللہ نے ایک سواری تیار فرمائی اور اسی کے ذریعے سے آپ نے سفر فرمایا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے بیت المقدس تک، اس کو قرآن مجید بنی اسرائیل کے پہلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے، اور بیت المقدس 7 آسمان تک کا جو سفر ہے یہ سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور یہ واقعہ احادیث متواترہ اور کئی احادیث مبارکہ سے یہ واقعہ ثابت ہے
کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سبحان، پہلی دلیل، پہلے لفظ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرما دی کہ سبحان، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام عیوبات سے پاک ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، مالک کائنات وہ ہے جو دن کو بھی لاتا ہے، جو رات کو بھی لاتا ہے، جو رات کو دن کے اندر، جو دن کو رات کے اندر داخل کر دے، جو سورج کو مشرق سے نکالے مغرب کے اندر ڈال دے، جو مردے سے زندہ، جو زندے سے مردے کو پیدا کر دے، وہ رب کائنات، اس اللہ کے لیے یہ تمام صفات ہیں۔ تو اس رب کائنات کے لیے بھی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی ذات اگر اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے آسمانوں پر پہنچا دے تو یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ فرمایا سبحان الذی، یہ وہ رب کائنات کا کام ہے جو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر لے جائے، رب کائنات اس پر قادر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، دوسری دلیل قائم کر دی، اسری بعبدہ، اسرا کہتے رات کے حصے میں چلنے کو، عبد کہتے ہیں بندے کو، عاجز کو، جو سب سے زیادہ کمزوری والی صفت ہے، عاجزی والی صفت ہے، وہ عبد کی صفت ہے کہ انسان بندہ ہے، خدا نہیں، انسان بندہ ہے، مالک نہیں۔ اس لیے فرمایا میں نے اپنے بندے کو بعبدہ، کسی کو یہ اشکال نہ پیدا ہو جائے، کوئی 1400 سال بعد یہ نہ کہہ دے کہ اگر ایک بندہ زمینوں سے آسمان پر، ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر جا سکتا ہے تو وہ اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے فرما دیا یہ وہم ذہن میں پیدا نہ کرنا، اس لیے کہ میں رب کائنات کہہ رہا ہوں بعبدہ، تیرے ذہن میں جیسا بھی سوال آئے لیکن اللہ فرما رہا ہے بعبدہ، وہ میرا بندہ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جو رات کو چلنے والا ہے، جو رات کو براق پر سواری کرنے والا ہے، یہ جو رات کو معراج کے اوپر سفر کرنے والا ہے، یہ جو میرے سامنے کھڑے ہو کر میں رب کائنات کا دیدار کرنے والا ہے، یہ اللہ نہیں بلکہ یہ بندہ ہے، میرا بندہ بعبدہ۔ فرمایا یہ میرا بندہ ہے، بندہ اس کو کہتے ہیں جس کے جسم کے اندر جسم بھی ہو، روح بھی ہو، وہ بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ جو سفر ہوا یہ روح مع الجسد ہوا، کیونکہ بندہ عبد اس کو کہتے ہیں جس کے جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا میں نے بندے کو آسمان پر بلایا، میں نے اللہ کے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا بعبدہ، یہ میرا بندہ روح مع الجسد میرے پاس آیا ہے، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، بعبدہ یہ روح کے ساتھ یہ میرا بندہ میرے پاس چل کر آیا ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر جب واپس آئے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ان کے گھر تشریف لائے۔ فرمایا ام ہانی تمہیں بتاؤں اللہ نے مجھے راتوں رات سفر کرایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب معراج کی رات میں سفر کے لیے گھر سے نکلے تو ام ہانی کے گھر سے نکلے، واپس ام ہانی کے گھر آئے، کہنے لگے ام ہانی تمہیں بتاؤں اللہ نے مجھے راتوں رات آسمانوں کا سفر کرایا، بیت المقدس کا سفر کرایا، ساتوں آسمانوں کا سفر کرا دیا، اللہ نے مجھے معراج کرا دیا۔ ہاں ام ہانی میں جا کر لوگوں کو یہ بات بتا دوں؟ حضرت ام ہانی کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر لوگوں کے سامنے یہ بات بیان نہ کرنا، نہیں تو لوگ جھٹلائیں گے، لوگ جھوٹ اور تانے دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے لوگوں
لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ ام ہانی نے اس لیے روکا کہ اللہ کے پاک پیغمبر روح جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے تھے، اگر اللہ کے پاک پیغمبر کہتے میں خواب کے اندر گیا تو ام ہانی کبھی منع نہ کرتی۔ ام ہانی کے منع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کہیں گے میں جسم کے ساتھ ساتوں آسمانوں پر چلا گیا، وہ تو جھٹلائیں گے، لہٰذا آپ کسی کو نہ بتائیں۔ فرمایا چوتھی دلیل، اللہ کے پاک پیغمبر جب اپنے گھر سے نکلے، ام ہانی کے گھر سے صبح نکلے، مکہ کے اندر ابو جہل سے ملاقات ہوئی، عتبہ شیبہ سے ملاقات ہوئی، منافقین سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری دعوت سنو، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا، نبی آخر الزمان بنایا، اللہ نے مجھے راتوں رات ساتوں آسمان معراج اور اپنا دیدار کرایا۔ یہی لوگ سب سے پہلے کھڑے ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر کو جھٹلانے لگے، مجنون دیوانہ کہنے لگے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا اگر یہ سفر روح مال جسد جسم کے ساتھ نہ ہوتا تو ابو جہل کبھی نہ جھٹلاتا، عتبہ شیبہ کبھی نہ جھٹلاتا، منافقین کبھی نہ جھٹلاتے، کیونکہ خواب کے اندر تو انسان سب کچھ کر جاتا ہے لیکن جسم کے ساتھ ایسا ہونا انسان نہیں کر سکتا، یہ نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے جسموں کے ساتھ معراج کرا دیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ سفر، یہ روح مع الجسد جسم کے ساتھ آپ ساتوں آسمانوں تک گئے اور اللہ کا دیدار کیا۔